السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے دوران درس یعنی سبق کے درمیان ایک سوال کیا، اور وہ سوال تھا حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق۔ ممکن ہے وہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہو یا آ جاتا اگر آپ کو یہ جواب نہ دیا جائے تو، اس لیے خیال یہ ہوا کہ جو جواب ان کو دیا ہے وہ جواب آپ کو بھی دے دیا جائے کہ اگر آپ کے ذہن میں وہ سوال ہو تو سوال ختم ہو جائے، یا آنے والے وقت میں اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں کسی کے ذریعے سے آ سکتا ہو تو اس جواب کے سننے کے بعد وہ سوال آپ کے ذہن میں نہ آئے، یا کبھی کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کو آپ جواب دے سکیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ان کو ایک درخت کو کھانے کو منع کیا تھا اور انہوں نے اس کو کھا لیا نتیجے کے طور پر، اور پھر ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ یہاں ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ اس دنیا میں بھی اتار سکتے تھے کہ آدم یہ تمہارا مشن ہے، جاؤ اور وہاں رہو اور وہاں تمہاری نسلیں رہیں گی اور اس کے بعد جنت میں آ جانا۔ اس طرح بھی تو اتار سکتے تھے، پورا پروسیس کہ ان سے ایک غلطی کروائی گئی پھر ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا وغیرہ، یہ سوال تھا۔ تو یہاں پہلے میں دو چیزیں جو ہے کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا یہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا بلکہ ان سے بھول ہوئی تھی، اور بھول اور خطا اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادہ نہیں پایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں کہتے۔ اور کوئی اگر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرتا ہے تو یا تو وہ بندہ جاہل ہے یا پھر جو ہے بے ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آگے سے خیال رکھیں کہ یہ خیال نہ کریں حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ گناہ کیا تھا، اور اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو سمجھائیں۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی گناہ کی سزا کے طور پر اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یقین جانیں، نہ انہوں نے گناہ کیا تھا نہ اس کی سزا کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کائنات کو چلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کھانے کو منع کیا تھا، وہ بھول گئے، ان سے بھول ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا کہ اس دنیا میں بھیجنا تھا بھیج دیا۔ بہرحال اس پر سوال یہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ بھی تو اس دنیا میں بھیج سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کو عزت کے ساتھ ہی بھیجا ہے۔ بیان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہیں اس زمین میں چند دن کے لیے رہنا ہے اور چند دن وہاں فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ پھر دوبارہ جنت میں آنا ہے اگر اچھے عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم میں سے یعنی تمہاری اولاد میں سے جو بھی میری دی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا، جو پیغام میری طرف سے جائے گا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جائے، چاہے پھر کسی اور پیغمبر کے ذریعے سے، چاہے پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جائے، اس پیغام پر جو ایمان لائے گا اور اس پیغام کو جو فالو کرے گا، اس پر جو چلے گا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان کا سوال یہ تھا اس طرح کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ بھیجتے، اس کا جواب دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے، ان سے میں نے ایک سوال پھر یہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرماتے، جنت میں رکھتے اور اس کے بعد یوں ہی دنیا میں بھیج دیتے، سوال تو آپ کا تب بھی ہوتا کہ میری کیا غلطی تھی، اللہ نے مجھے اتنی اچھی جنت سے اتنی بیکار دنیا میں بھیج دیا، سوال تو تب بھی ہوتا۔ تو سوال تو ہونا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوتا، سوال پھر آپ کا یہ ہوتا کہ ہماری کیا غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کچھ غلطی کے اس جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ ہمیں جنت میں ہی رہنے دیا ہوتا، ہم جنت میں رہتے اور جنت میں ہی ہم سکون اور اطمینان سے رہتے، کیوں اس دنیا میں ہمیں ڈال دیا گیا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے بھی بھیجا ہو، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھیج رہا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیجا نہیں بھیجا وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ سوال اس پر ہوگا کل مرنے کے بعد، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یا یہ نہیں آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے اس دنیا میں کیسے بھیجا، اور اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ اس کا جواب خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، کچھ اللہ کے حقوق ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں جیسے پڑوسی کے حق ہیں، میاں بیوی کے حق ہیں، اولاد کے حق ہیں، استاد کے حق ہیں۔ آپ اگر
بزنس مین ہیں تو آپ کے پارٹنرز کے حق ہیں، آپ کے کسٹمر کے حق ہیں، تو بہت سارے انسانوں کے حق آپ کے اوپر لازم ہیں، کچھ حق اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر لازم ہیں۔ تو جو ان حقوق کو اچھی طرح سے ادا کرے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ کہلائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت کرنے والا کہلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور خدا نہ کرے کہ ہم کسٹمر کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کریں، بد اخلاق بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترازو کے نیچے چمبک بھی لگا رکھی ہو۔ اگر اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں تو پھر اچھے بندے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں جنت نہیں ملے گی، پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور کیوں کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنا، اور وہ دو طریقے سے ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے ذمہ دو حق رکھے ہیں۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ایک اللہ کا حق ہے، دوسرا حق بندوں کا حق ہے۔ تو ان دونوں حقوق کی اچھی طرح سے ادائیگی کریں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔